اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الضحیٰ مکیہ۔ اب جو ہے سورہ ضحیٰ شروع ہونے جا رہا ہے اور یہ سورت مکے کے اندر نازل ہوئی ہے۔ والضحیٰ، قسم ہے آپ کے روشن چہرے کی۔ یہ اس کا پہلا ترجمہ ہے جو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کیے ہیں، اور مفتی صاحب اس کا ترجمہ کیے ہیں قسم ہے دن کے روشنی کی جو پوری طریقے سے پھیل جائے۔ یہ دو ترجمہ ہے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ اندھیرا چھا جائے۔ یہ مفتی صاحب ترجمہ کیے ہیں، اور امام رازی رحمۃ اللہ ترجمہ کیا ہے کہ قسم ہے آپ کے کالے زلفوں کی، یعنی بال کی، اس کی قسم کھائیں۔ آگے فرما رہے ہیں کہ ما ودعک ربک وما قلی، کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، وما قلی، اور آپ سے ناراض نہیں ہوا ہے۔ اب یہاں پر اس صورت کے نازل ہونے کا مقصد کیا تھا، وہ اگر سمجھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا، سنیں گے تو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے شروع میں وحی کا آنا بند ہو گیا تھا۔ کیا ہے؟ وحی آنا بند ہو گیا تھا۔ تو مکے کے اندر مشرکین کفار جو ہے ایک مذاق بنا لیا کہ دیکھو محمد کو اللہ نے جو ہے چھوڑ دیا ہے، یعنی محمد کو اللہ نے کیا ہے بھلا دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے بھلا دیا ہے، ان کو یاد نہیں کر رہا ہے، ان کو چھوڑ دیا ہے، اور جو ہے قرآن پاک کی آیت نازل نہیں ہو رہی ہے۔ یہاں تک کہ ابو لہب کی جو بیوی تھی اس نے بھی تانا دیا کہ محمد کو جو ہے اللہ نے کیا ہے چھوڑ دیا ہے، یعنی اس پر وہی نازل نہیں ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھلا دیا ہے۔ تو اس طرح کے جو ہے مکے کے اندر یہ خبریں پھیل گئی، اور جہاں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے وہاں یہ باتیں ان کو سننے کو ملتا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیے جو لوگ ہوتے ہیں علاقے کے، وہ اگر بولے تو انسان کو اتنا اثر نہیں ہوتا ہے، لیکن جب اپنا اگر یہ تانا دے تو انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو ہے رات کے وقت میں جب گھر کے اندر آئے تو وہ کہنے لگی کہ اللہ کے نبی واقعی میں اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، تو واقعی میں اللہ نے آپ کو جو بھلا دیا ہے، کیا بات ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بہت تکلیف ہوئی، ایسا لگا کہ جو ان کا کلیجہ جو ہے منہ کو آ گیا، تو بہت تکلیف ہوئی۔ تو فوراً اسی وقت جو ہے یہ پوری سورت جو ہے نازل ہو گئی۔ تو قسم کھایا پہلے کہ والضحیٰ، قسم ہے آپ کے خوبصورت چہرے کی، اور واللیل اذا سجا، اور قسم ہے آپ کے کالے زلفوں کی، یعنی بال کی، اور آگے کہا کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، وما قلی، اور آپ سے ناراض نہیں ہوا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اللہ کی محبت۔ اب یہاں پر ایک بہت اہم چیز ہے کہ معاشرے کے اندر دوسرے لوگ اگر کچھ بولتا ہے تو انسان کو کوئی فرق نہیں ہوتا ہے کہ نہیں، لیکن جب اپنے گھر کے لوگ تانا دینے لگے، بیوی بال بچہ اگر تانا دینے لگے تو انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر بہت تکلیف ہوئی تھی، تو اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور جو آگے جو آنے والی زندگی ہے، یعنی آخرت کی زندگی، یہ دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ یعنی دنیا کے اندر اگر لوگ آپ سے ناراض ہو جائیں تو اس کے لیے آپ کو کوئی فکر نہیں ہونا ہے، لوگوں کی بات ہو رہی ہے، اور یہ دنیا ایک نہ ایک دن کیا ہے ختم ہونی ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ دنیا کی جو زندگی ہے اس سے بہتر آخرت کی زندگی ہے۔ اور آگے فرما رہے ہیں کہ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کے رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا سب کچھ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ اور واقعی میں اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ دیا، بہت سارے اوصاف اور بہت ساری چیزوں سے، اخلاق حمیدہ دیکھ لیجئے اور تبلیغ کے کاموں میں دیکھ لیجئے، ہر ایک اعتبار سے اللہ نے ان کو بہت نوازا تھا۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ابو کا انتقال تو پہلے ہی ہو گیا تھا، تو یتیم ہو گئے۔ پیدا ہونے کے بعد ماں کی دائیں حلیمہ جو ہے دودھ پلانے کے لیے وہ لے گئی، پھر امی کا انتقال ہو گیا تو پرورش کا جو ایک مسئلہ ہو گیا، تو اللہ نے جو ہے دادا عبد المطلب اور چچا ابو طالب کے حوالے کر دیا، اور ان کے دل کے اندر ایسی محبت ڈال دی کہ جو ہے اپنے بیٹے سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار دیا، ان کو محبت سے پالا۔ تو اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور ہم نے آپ کو ناواقف پایا تو ہم نے آپ کو ایک راستہ دکھلایا، آپ کو علم عطا فرمایا۔ تو کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے کچھ بھی نہیں جانتے تھے، یعنی شریعت کا کوئی علم نہیں تھا۔ تو جیسے ہی وحی نازل ہوئی تو راستہ بتلا دیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور ہم نے آپ کو نادار، یعنی کہ جگہ جگہ بھٹکتے پھرتے اور پیسے کے اعتبار سے بھی مالی اعتبار سے بھی ہم نے آپ کو نادار پایا، تو فَأَغْنَىٰ، تو ہم نے آپ کو مالدار کر دیا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے جو مال جو ہے لے جاتے تھے شام کی طرف، اس کو تجارت کے ذریعے سے بیچ کر کے لاتے تھے تو اس سے نفع حاصل ہوتا تھا، تو اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو بھی یتیم آپ کے پاس آئے یا کوئی بھی یتیم ہو تو اس کو آپ ڈانٹیے نہیں، بلکہ ان کو محبت سے گلے لگائیے، ان سے محبت کیجیے، پیار کیجیے جو یتیم ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جہاں تک مانگنے والوں کی بات ہے، جو مانگنے والے ہوتے ہیں، مانگنے والے جو ہوتے ہیں، فَلَا تَنْهَرْ، تو آپ ان کو جو ہے جھڑکیے نہیں، یعنی ان کو ڈانٹیے ڈپٹیے نہیں۔ اگر وہ کوئی بھی انسان آپ کے مانگنے والا آپ کے گھر پر آیا ہے تو کچھ نہ کچھ امید سے آیا ہوگا، اور اللہ کی طرف سے یہ بھی ایک ہوتا ہے جو ہے، تو آپ ان کو کچھ نہ کچھ دے دیں۔ اب یہاں پر مفتی صاحب لکھیں کہ اگر آپ کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ یعنی کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان کے جیب پورا خالی ہوتا ہے، تو ایسے وقت میں آپ محبت سے کہہ دیں کہ آپ چلے جائیے، معاف کیجیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ابھی گھر میں کوئی نہیں ہے، تو ایک اچھے انداز میں ان سے کہیں کہ آپ چلے جائیے، گھر میں کوئی نہیں ہے، ہم ابھی نہیں دے سکیں گے، یہ انداز میں ہم کہہ سکتے ہیں۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ہاں ایک چیز ہے کہ اللہ نے آپ کے اوپر جو انعامات کیے ہیں اس انعامات کو لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ یہاں پر بہت اہم چیز ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو اللہ نے انعام مجھ پر کیا اس کو چھپانا چاہیے، نہیں، بلکہ اللہ نے جو آپ کے اوپر انعامات کیے ہیں، جو جس چیز سے بھی نوازا ہے، تو وہ لوگوں کے سامنے آپ بیان بھی کریں۔ بیان نہیں کر سکتے تو دکھلاوا بھی ہونا چاہیے، بدن کے اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے جو ہے لوگوں کے سامنے اس کا بیان بھی ہونا چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ہاں لیکن دل کے اندر تکبر نہ ہو، حسد نہ ہو، کسی کو نیچا نہ گرانے کی اس میں یہ نہ ہو، بلکہ اللہ کی طرف سے یہ کہیں کہ یا اللہ تو لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے جو بھی انعامات میرے اوپر کیا ہے وہ میں لوگوں کے سامنے کیا ہے بیان کر رہا ہوں۔ اب اس کے بعد سورۃ الانشراح مکیہ، اب جو ہے سورہ انشراح شروع ہونے جا رہا ہے، اور یہ سورۃ مکے کے اندر نازل ہوئی ہے۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینہ کو کھول نہیں دیا؟ تو یہاں پر ایک چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی ڈرے سہمے سے رہتے تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ ان کے بدن پر کوئی بوجھ رکھ دیا گیا ہو، بہت بھاری ان کو محسوس ہوتا تھا، اور دل کے اندر گھبراہٹ محسوس ہوتی تھی۔ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے سینہ کو کیا ہے کھول دیا، یعنی آپ کے سینے کے اندر ہمت، شوق، جذبہ پیدا کر دیا۔ آگے فرما رہے ہیں کہ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور آپ کے اوپر جو بوجھ تھا اس کو ہم نے کیا ہے ہٹا دیا۔ تو وہی جب نازل ہونے لگی تو کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان بوجھ کو یعنی کہ ان کے طبیعت میں کچھ ہلکا پر محسوس ہوا۔ آگے فرما رہے ہیں کہ الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ جس کی وجہ سے آپ کی کمر جو ہے توڑ رکھی تھی، یعنی
यानी कि हमेशा परेशानी में रहते थे और एक अजीब टेंशन रहता था। तो अब जाहिर सी बात है, कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है और वो भी ऐसे शख्स पर नाजिल हो रहा, वो भी इंसान ही है, तो बताइए कि क्या हालत होती होगी। सहाबा ने तो साफ साफ कहा है कि जब भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान नाजिल होती थी तो गर्मी ठंडी के मौसम में भी अल्लाह के नबी की यहाँ जो पसीना, ये पेशानी है, यहाँ से पसीना निकल जाता, तो इतनी हालत होती थी। तो वो तो अलग ही मकाम है। आगे फरमा रहे हैं कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, और हमने आपके जिक्र को और आपके मर्तबा को बहुत ऊंचा कर दिया। तो आप देखे होंगे दुनिया के अंदर अल्लाह ने कितना उनका मकाम मर्तबा जो है, हर जगह उनका चर्चा हो रहा है। 5 वक्त के नमाज में, अजान में देखिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, आपकी अजान मुकम्मल नहीं होगी जब तक आप ये ना कह दें अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये भी है। आगे फरमा रहे हैं कि फ़इन्न मअल उसरि युसरा, बेशक मुश्किल के साथ आसानी भी है। क्या है, दुनिया के अंदर हमेशा आप मुश्किल में नहीं रहेंगे, कभी कभी आसानी भी आती है। हाँ, लेकिन ये कि शुरू में थोड़ा सा कष्ट होता है, मुश्किल उठानी होती है, बाद में अल्लाह ताला आपको आसानी देता है। आगे फरमा रहे कि इन्न मअल उसरि युसरा, बेशक मुश्किल के साथ आसानी भी है। आगे फरमा रहे हैं कि फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब, तो लिहाजा जब भी आप फारिग हो, खाली वक्त में कुछ अपने आप को अल्लाह की इबादत में थकाएं। यानी जब भी खाली वक्त मिले कि कोई काम नहीं है तो चलो भाई अल्लाह के मस्जिद में चलते हैं, वहाँ थोड़ा कुछ 2 रकात नफल हो, सजद तौबा की नमाज हो, सलातुल हाजात की नमाज हो, तहियतुल मस्जिद की नमाज हो, तहियतुल वज़ू की नमाज हो, चले भाई अपना बैठ के वहाँ मस्जिद में अदा करेंगे, है कि नहीं। जुमा के दिन उलमा किराम फरमाते हैं कि कम से कम ये तहियतुल मस्जिद और तहियतुल वज़ू और क्या बोलते हैं सलातुल तौबा की नमाज, ये 3 नमाज जो है ज़रूर पढ़नी चाहिए। और हो सके तो सलातुल हाजात, यानी ज़रूरत जो भी कुछ अल्लाह से मांगना, वो भी नमाज आप अदा करें। तो जुमा के दिन अक्सर लोग तो खाली ही रहते हैं, अगर चाहें हम लोग तो पहले आके ये तमाम नमाजों का जो है अदा कर सकते हैं। अब आगे फरमा रहे हैं कि व इला रब्बिका फरग़ब, और आप अपने रब से ही दिल लगाइए, यानी दुनिया की चीजों से दिल मत लगाइए। दिल अगर लगाना है तो किससे लगाइए? अल्लाह से लगाइए। दुनिया की चीजों से लगाएंगे तो धोखा देगा कभी ना कभी, है कि नहीं। कोई भी चीज हमेशा आपके साथ नहीं रहेगी। सेहत हमेशा सही रहता है, कभी ना कभी ऊंच नीच होते रहता है, कभी सर्दी है, कभी बुखार है, कभी कुछ है, कभी पाँव दर्द कर रहा है, कभी नाक दर्द कर रहा है, कभी दांत दर्द कर रहा है। और दुनिया की चीजों के एतबार से भी देखें, पैसा हमेशा हमारे पास नहीं रहता है। कोई जरूरी नहीं है कि जो पैसा 100 रुपया हम 10 साल पहले कमाए तो वो अभी तक जेब नहीं होगा, कब का खत्म हो गया। इसलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और तमाम उम्मत से कि दिल अगर लगाना है तो किससे लगाइए? अल्लाह से लगाइए। तो ये दोनों सूरत का खुलासा यही है कि ये दोनों सूरत जो है तफसीर में लिखे कि एक साथ नाजिल हुई थी। ये दोनों सूरत जो नाजिल हुई थी उसी केस में जो है साथ में ही नाजिल हुई थी। तो दोनों सूरत का खुलासा यही है कि अल्लाह ताला ने जो कुछ भी आपको नेमतें दी हैं उस नेमत का अल्लाह का शुक्रिया अदा करना है। शुक्रिया इस तरीके से अदा करना है कि लोगों में थोड़ा सा तकसीम भी करना है, बांटना भी है। कोई यतीम हो तो उनको था मोहब्बत से, शफ़क़त से उनके सर पर हाथ रखना है। कोई मांगने वाला आए 1 रुपया 2 रुपया जो भी हो दे दें। और खाली वक्त जब भी मिले कोशिश ये करें कि मस्जिद में आके अल्लाह से कुछ लो लगाएं, दिल लगाएं और अल्लाह के सामने सर झुकाएं। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।